أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة وجعلنا في الذين اتبعوه رحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون ثم قفينا और फिर पीछे लाए हम आला आतारिहिम उनके नक्शो कदम पर यानी उन्हीं के कदमों पर बिरुसुलना अपने पैगंबर वक़फ़ैना और पीछे लाए हम ईसा इब्न मरियम हज़रत ईसा जो बेटे हैं हज़रत मरियम के वआतैनाहुल इंजील और दी हमने उनको इंजील वजअलना और किया हमने फी क़ुलूबिल्लज़ी उन लोगों के दिलों में इत्तबऊहु जिन्होंने उसकी इत्तबा की राफ़तन शफ़क़त व रहमतन और मेहरबानी व रहबानियतन और गोशा नशीनी इब्तदऊहा जिसको उन्होंने खुद निकाला यानी खुद ईजाद किया मा कतबना अलैहि नहीं लिखा था हमने उनको इल्ला मगर ये इब्तिगा रिज़वानिल्लाह
کہ وہ اللہ کی رضا کو تلاش کریں. فما رعوها، بس نہیں رعایت کی انہوں نے اس حق کا رعایت ہے جس طرح کہ اس کی رعایت کا حق. فآتینا الذین، بس دیا ہم نے ان لوگوں جو ایمان لائے ان میں سے اجرہم، بہت بڑا اجر. وکثیر منہم، اور بہت سارے لوگ ان میں سے فاسقون، نافرمان. کل کے سبق میں آپ حضرات نے پڑھا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا. اور صرف یہ نہیں بھیجا بلکہ ان کی آل اولاد میں نبوت و کتاب کو دی. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو لقب ہے اسرائیل، قرآن مجید میں جہاں بھی بنی اسرائیل آئے یا بنی اسرائیل تو اس سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کی آل اولاد. کم و بیش 4000 سے زائد انبیاء علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، نسل در نسل. اور دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور ان کی اولاد میں میرے اور آپ کے پیغمبر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تشریف لائے. تو فرمایا فمنہم مہتد، ان میں سے بعض ایسے جو ہدایت یافتہ ہیں. لیکن بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اپنے آپ کو کہتے تو تھے کہ ہم انبیاء علیہ السلام کی آل اولاد میں سے ہے، ان کے متبعین میں سے ہے، لیکن وہ نافرمان. پھر انہی کے پیچھے قفینا، ہم نے ان کے پیچھے، قفینا کا معنی قدم کے اوپر قدم رکھا، ہم نے ان کے پیچھے لائے علی آثارہم، ان کے نقش قدم پر اپنے رسولوں کو بھیجا. اور وقفینا بعیسیٰ ابن مریم، اور ہم پیچھے لائے عیسیٰ بن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بیٹے ہیں حضرت مریم. یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اعزاز ہے کہ ان کی والدہ کا نام قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری عورتوں کا ذکر کیا لیکن ان کا نام نہیں ذکر کیا. حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ ہے، فرمایا وامرأۃ نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام نہیں. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ ہے لیکن فرمایا وامرأۃ لوط. حتیٰ کہ فرعون کی بیوی کا تذکرہ ہے لیکن کیا ہے وامرأۃ فرعون. دیکھیے یہ اعجاز ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب بھی نسبت کی گئی تو ان کے والدہ کی طرف کی گئی، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بیٹے ہیں حضرت مریم سلام اللہ علیہ. کیونکہ آپ نے پڑھا سورہ مریم میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی پیدائش بغیر والد کی کلمہ کن کے ساتھ ہوئی، اللہ کی قدرت کے ساتھ. اس لیے جب حضرت مریم سلام اللہ علیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر آئی ہے تو قوم نے بڑے طعنے زنی، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. تو حضرت مریم کو یہ حکم تھا کہ آپ نے بولنا نہیں ہے. فاشارت الی، آپ نے بچے کی طرف اشارہ کیا. تو قوم کہنے لگی یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ جو گود میں ہے ابھی کچھ وقت کا بچہ ہے وہ بولے گا کیسے. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی پاک دامنی کو بیان کرتے ہیں. اللہ کیا فرمایا، انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ مجھے کتاب عطا فرمائی. اس لیے وجعلنی نبیا، تم تو میری پیدائش پہ حیران و پریشان ہو رہے ہو، اللہ نے تو مجھے نبی بنا کے بھیجا. تو یہ ہے وقفینا بعیسیٰ ابن مریم کہ ہم نے ان کے پیچھے حضرت عیسیٰ بن مریم کو بھیجا علیہ السلام.
وآتینا الانجیل، اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی۔ اور جتنے بھی ان کے متبعین تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، فرمایا ان کے دلوں میں ہم نے رحمت اور شفقت ڈال دی۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں اتنی رحمت اور شفقت کی انتہا تھی، اور اللہ نے معجزات بھی عطا کیے تھے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ کفر کی بیماری والوں کو ہاتھ لگاتے بیماری ختم ہو جاتی، اسی طریقے سے مردوں کو زندہ کر لیتے۔ لیکن یہ اللہ کے امر سے ہے، پھر اللہ کا ہوتا تھا نبی کے ہاتھ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا۔ شفقت جو ہے، ویسے تو تمام انبیاء علیہ السلام میں شفقت ہی شفقت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاص تذکرہ کیا گیا کہ نتبعوہ رأفۃ ورحمہ، کہ ہم نے ان کے دلوں میں جو ہے کیا ڈال دی ہے، شفقت ڈال دی، مہربانی۔ باقی بعض ان کے متبعین جو ہے وہ اس طرف گئے کہ انہوں نے رہبانیت کا جو ہے رستہ اختیار کیا۔ رہبانیت کیا تھی؟ کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہے ان کو اپنے اوپر حرام کر رہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا لا تحرموا الطیبات ما احل اللہ، کہ جو پاکیزہ چیز اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے اس کو تم حرام نہ کرو۔ اب یہی تھا کہ اپنے نکاح شدہ بیویوں کو چھوڑ کر جو ہے وہ جنگل میں جا رہے، کھانا پینا چھوڑ رہے۔ تو یہ رہبانیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اور اعلان فرمایا، یہاں یہ بھی اعلان فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے سب کو چھوڑ کر جنگل میں چلے جاؤ اور ادھر ہی بیٹھ جاؤ، نہیں فرمایا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اسلام کیا کہہ رہا ہے کہ جو پاکیزہ رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ کھاؤ، حرام سے بچو، حلال کھاؤ، زنا سے بچو، نکاح کرو۔ اسی لیے جو چیز اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے اللہ نے بڑی حکمت کے ذریعے حلال کی ہے، لہذا ان کو کھاؤ۔ اس لیے فرمایا کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا، اسراف نہیں کرنا۔ تو ان کے متبعین نے کیا کیا؟ رہبانیت کو اختیار کیا، ابتدعوہا، یہ انہوں نے نئی بات نکال دی۔ ما کتبنا علیہم، ہم نے تو ان پر نہیں یہ کہا تھا کہ ہم نے نہیں لکھا ان پر ہے کہ تم رہبانیت ہے جو ہے اختیار کرو۔ اور پھر کیا ہوا؟ وہی رہبانیت جو ہے ان کے گلے میں پڑ گئی۔ ظاہر ہے کہ انسانی خواہشات جو ہے وہ مٹاتے مٹاتے اور خواہشات کے پیچھے چل گئے اور اپنی مرضی کا جو ہے وہ دین بنانے لگے۔ فرمایا ہم نے تو کیا لکھا تھا؟ ابتغاء رضوان اللہ، کہ اللہ کی رضا کو تلاش کرو، کھانے کے اعتبار سے، پینے کے اعتبار سے، سونے کے اعتبار سے، نکاح کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے اسلام نے نہیں روکا۔ اللہ کی رضا ہے، اللہ کا حکم ہے، حلال تجارت جو ہے کرو، کس نے روکا؟ اس لیے فرمایا التاجر الصدوق، کہ جو سچا تاجر ہے نا اس کا انجام شہداء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ کیونکہ سچ معاملہ تو یہ ہے نا کہ تجارت سے اسلام نے تھوڑی روکا ہے، اسلام نے یہ کہا ہے کہ تجارت میں فریب نہیں کرو، دھوکہ بازی نہ کرو، ملاوٹ نہ کرو، دوسرے کو دھوکہ نہ دو۔ ابتغاء رضوان اللہ، اللہ کی رضا کو چاہو، رضوان اللہ، اللہ کی رضا کو تلاش کرو۔ فرمایا فما رعوها حق رعایت، جن لوگوں نے اس چیز کی رعایت نہیں کی جس طرح کے رعایت کا حق تھا، کہ اللہ کے احکامات کا حکم، اللہ کے احکامات کو ماننا، پھر اس پر عمل کرنا، اس کی رعایت کرنا، یہ اصل حق ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر اس کی رعایت کرنی چاہیے۔ خالق مالک کا حکم ہے، رازق کا حکم ہے، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، جو ہماری تخلیق کا خالق و مالک، اور جتنی بھی انسان کی چیزیں ہیں فائدہ مند تھی، منافع بخش تھی، وہ ساری کی ساری اللہ نے پیدا کر دی ہمارے لیے ہے، تو ہم اس کے حق، عبادت کا حق ادا کرنا چاہیے۔ تو فرمایا فآتینا الذین آمنوا منہم اجرا، عطا کیا ہم نے ان میں سے جنہوں نے ایمان لایا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے والے تھے، ان کو اجر عظیم عطا کیا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوارشین کو بہت بڑا اجر عطا فرمایا، لیکن کثیر منہم فاسقون، ان میں سے بھی ایسے تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کے در پہ ہو، حتیٰ کہ قتل کرنے کے در پہ ہو کر ان کو قتل کر کے سولی پہ لٹکا رہے تھے، تو اللہ نے فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے قتل کیا نہ سولی پہ چڑھا سکے، بلکہ اللہ نے ان کو آسمان پہ اٹھا دیا۔ ان میں سے یہ جو نافرمان ہوئے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ تھے، اور جو متبعین تھے وہ ہدایت یافتہ تھے، اللہ نے ان کو جو ہے ہدایت کے راستے پہ جو ہے چلا اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك صل على المؤمنين والمؤمنات اللهم إنا نسألك الهدى اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة توفنا مسلما اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الجبن والكسل وغلبة الدين وقهر الرجال اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم ربنا آتنا صلى الله عليه وسلم أجمعين برحمتك